رات جتنی گہری ہوتی ہے سچ اتنا ہی اندھیروں میں چھپ جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہے جو اوپر سے بالکل عام لگتی ہے، مگر جب انہیں گہرائی سے دیکھا جائے تو ان کے اندر ایک ایسی حقیقت چھپی ہوتی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھتے۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے کا پردہ اٹھائیں گے، ایک واقعہ جس نے سالوں تک لوگوں کو خاموش رکھا پر ڈر کا سایہ کبھی مٹا نہیں۔ یہ ہے اندھیروں میں چھپا سچ۔ کہانی شروع ہوتی ہے سندھ کے دور دراز علاقے خیر پور جھال سے، ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں زندگی دھیمی چال سے گزرتی تھی۔ لوگ رات کو جلدی سو جاتے اور صبح کھیتوں کی طرف نکل جاتے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی، عائشہ، 19 سال کی، خوش مزاج، معصوم اور سپنوں سے بھری ہوئی۔ 16 دسمبر 2012 کی رات عائشہ گھر سے باہر نکلی۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی تھی، لیکن اس رات کے بعد اسے کسی نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ اگلے دن صبح اس کا گھر بے چین تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ رات 10:30 کے قریب کسی نے پرانی خندار حویلی کے پاس ایک عورت کی چیخ سنی تھی۔ کوئی کہتا ہے ہوا کا جھونکا تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ اصلی چیخ تھی، لیکن کوئی اس طرف جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس حویلی کے بارے میں عجیب باتیں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں سالوں پہلے ایک خطرناک آگ لگی تھی اور اس میں ایک پرانی فیملی جل کر مر گئی تھی۔ تب سے لوگ اس حویلی کو منحوس سمجھ کر دور دور رہتے۔ عائشہ کے وجود کا آخری پتہ اس حویلی کے آس پاس ہی ملا، مٹی میں گہرے نشان جسے کوئی سمجھ نہیں سکا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز یا کوئی شخص عائشہ کو گھسیٹ کر لے گیا ہو۔ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، مگر گاؤں کے لوگ پولیس کے ساتھ بات کرنے سے ڈر رہے تھے۔ کسی کی زبان بند تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ 3 دن بعد جب پولیس نے حویلی کی تلاشی لی تو انہیں وہاں کچھ عجیب سا ملا۔ لوگوں نے بتایا کہ حویلی میں اکثر رات کو کوئی پرچھائی چلتی نظر آتی تھی۔ کسی کو لگتا تھا کوئی عورت روتی ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ وہ صرف ہوا کا دھوکا تھا۔ لیکن اس رات کے بعد لوگوں نے ایک اور چیز محسوس کی۔ حویلی کے آس پاس ایک عجیب سی بو رہتی تھی، پرانی لکڑی اور زمین سے اٹھی ہوئی نومی، مگر ساتھ ساتھ کچھ ایسا جو انسانی نہیں لگتا تھا۔ 7 دن گزرے، عائشہ لاپتہ ہی رہی۔ پھر ایک رات گاؤں کا چوکیدار نے پولیس کو فون کیا۔ اس نے کہا، میں نے حویلی کے پیچھے ایک سفید سایہ دیکھا ہے اور وہ زمین پر کچھ گھسیٹ رہا تھا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو زمین پر ایک لمبا نشان تھا، جیسے کوئی چیز اندھیرے میں گھسیٹی گئی ہو۔ نشان جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ انہیں وہاں کچھ ملا، ایک چھوٹی سی پائل، عائشہ کی۔ اب کہانی اور گہری ہو چکی تھی۔ پولیس نے آس پاس CCTV لگوایا، لیکن ریکارڈنگز میں ہمیشہ ایک عجیب گلچ آتا۔ جب بھی رات کی تصویر کلیئر ہوتی، کسی واپس اندھیرا چھا جاتا۔ 10ویں دن وہاں کا محلے کا ایک بوڑھا آدمی پولیس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، عائشہ کو انسان نہیں کچھ اور لے کر گیا۔ اس کی بات کو لوگ پاگل پن سمجھ کر ہنس پڑے، لیکن اس نے ایک اور بات کہی، اس حویلی میں جو آگ لگی تھی وہ حادثہ نہیں تھا۔ کسی نے یہاں کوئی کالا کام کیا تھا اور اس کی آتما آج تک چین میں نہیں۔ پولیس نے ڈائری کے پنے کا فورینسک چیک کروایا۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ وہ پنا 30 سال پرانا تھا اور لکھاوٹ کسی عورت کی تھی، ایک ایسی عورت جو اس حویلی کی پرانی رہنے والی تھی اور جو اس آگ میں مر چکی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ ہینڈ رائٹنگ بالکل ویسی ہی تھی
جیسے عائشہ اپنی ڈائری میں لکھا کرتی تھی۔ گاؤں والے سکون سے سونے کے قابل نہیں رہے۔ ہر رات کوئی نہ کوئی کہتا کہ اس نے حویلی میں ایک پرچھائی دیکھی۔ کبھی کوئی لفٹ ہونے کا آواز سنتا، کبھی کوئی دروازہ اپنے آپ بند ہوتا۔ ایک رات کو پولیس نے فل ٹیم، کمرے کے بیچ میں ایک پرانی کرسی تھی اور اس کے سامنے زمین پر ایک اور جملہ لکھا تھا، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اس رات ٹیم کو وہاں سے باہر نکالنے میں مشکل ہوئی۔ کیمراز بند ہو گئے، ٹارچز بجھ گئے، جیسے اندھیرا ان سب کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے صبح پولیس نے ڈیسیژن لیا کہ حویلی کو سیل کر دیا جائے۔ گاؤں والوں نے بھی فیصلہ کیا کہ کوئی وہاں نہیں جائے گا۔ عائشہ کبھی نہیں ملی، اس کا کوئی نشان، کوئی باڈی، کوئی وقت کا حوالہ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن گاؤں والے آج تک کہتے ہیں کہ حویلی میں رات کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی ہلکی سی ہنسی، کبھی رک رک کر آہ بھرنا، کبھی کوئی پکارتا ہے مجھے گھر جانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ کو کسی انسان نے نہیں، اس حویلی کے اندھیرے نے وہاں کھینچ لیا، اور اب وہ بھی اس اندھیرے کا حصہ بن چکی ہے۔ ایک وقت کا سچ اب ایک راز بن گیا، اور راز جو اندھیرے میں چپ۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ راز اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وقت بھی انہیں دبا نہیں سکتا۔ سیل ہونے کے بعد بھی حویلی میں عجیب حرکتیں شروع ہو گئی۔ ہر 2-3 ہفتوں میں گارڈ کمپلین کرتا کہ رات کو دروازے کی چابی اپنے آپ ہلتی ہے، جیسے کوئی اندر سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک بار تو اس نے کہا کہ اس نے سفید جیسا ایک سایہ دیکھا جو دیوار کے بالکل پاس سے گزرا، لیکن جب ٹارچ آن کی تو وہاں صرف ہوا چل رہی تھی۔ 2 مہینے بعد عائشہ کی ڈائری کا ایک اور پنہ گاؤں کے طلب کے پاس ملا۔ اس میں صرف ایک لائن تھی، میں اب ویسی نہیں رہی۔ یہ پنہ فورینزک ٹیم کو دیا گیا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کی صحیح بالکل فریش تھی، جیسے ابھی کچھ گھنٹوں پہلے لکھا گیا ہو۔ پولیس کو شاک ہوا کہ کوئی گاؤں کا آدمی اس کیس کو سینسیشنل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ہر تھیوری کو الٹا کر دیا۔ ایک رات گاؤں کی 12 سال کی بچی نے اپنی ماں کو اٹھایا۔ اس نے کہا، مما، عائشہ باجی نے مجھے بلایا ہے۔ وہ حویلی کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بچی کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، وہ کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، لیکن اس رات اس نے کہا کہ اس نے عائشہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور اس کی آواز بالکل ہلکی لیکن صاف تھی، چلو میں گھر جا رہی ہوں۔ لڑکی کی ماں نے پولیس کو فون کیا، کیمرہ چیک کیا گیا، اور فوٹیج میں ایک پل کے لیے کچھ ریکارڈ ہوا۔ گیٹ کے سامنے ایک دھندلا سا فگر، نہ پوری لڑکی نہ پورا سایہ، جیسے کوئی آدھی دنیا سے اور آدھی اندھیرے سے بنی چیز۔ فوٹیج صرف 3 سیکنڈز کی تھی، پھر اسکرین بلیک ہو گیا۔ ایکسپرٹس نے اینالائز کیا اور کہا کہ یہ گلچ یا شیڈو نہیں تھا، لیکن یہ کوئی انسانی حلیہ بھی نہیں لگتا۔ گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ عائشہ کی روح واپس آ رہی ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں اور کس چیز کی تلاش میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کسی سے وعدہ توڑا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اس رات حویلی میں کچھ ایسا ہوا جو اسے انسانی دنیا سے دور لے گیا، مگر حقیقت اب بھی اندھیرے میں چپ ہے۔ اور جب بھی رات گہری ہوتی ہے،
حویلی کی طرف سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے، میں اب واپس نہیں آ سکتی۔ شاید کچھ سچ کبھی دھوپ میں نہیں آ پاتے، وہ صرف اندھیروں میں چھپے رہتے ہیں۔